بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی ملکہ بلقیس بہت ہی خوبصورت تھی۔ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہاں کے بادشاہ شرجین بیل کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی ملکہ نے سارا تخت سنبھال لیا، ساری بادشاہی سنبھال لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت نعمتیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ جنات، پرندے، جانور، ہوائیں، سب کی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ سبھی جنات پرندے وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کا چہیتا پرندہ ہدہد وہاں پر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد نے اگر اپنے نہ ہونے کی کوئی بھی وجہ نہ بتائی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد وہاں پر آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ہی احترام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا، وہاں میں نے لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہاں کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ ایک خوبصورت تخت کے اوپر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا پیغام اس عورت تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کر دیا، جو کہ کچھ یوں لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کو بھیجا جاتا ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرخوشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ بلقیس اور اس کی قوم پر دعوت اسلام تھی۔ ہدہد پرندے نے وہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ اس وقت اپنے تخت کے اوپر بیٹھی تھی اور وہاں دربار میں موجود 300 لوگ بھی تھے۔ انہوں نے جب یہ خط سنا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس بہت ہی سمجھدار تھی۔ انہیں سمجھانے لگی کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی سمجھدار ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اسے جنگ کروں گی، لیکن اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد نے یہ ساری گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا، شہر کے ہر راستے پر سونے اور چاندی کا فرش بچھا دیا جائے، دربار کو ہیرے موتیوں سے بھر دیا جائے، پورے شہر کو اچھی طرح سے سجا دو۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف طوائف روانہ کیے۔ اس میں سونے کی اینٹ، جواہرات اور بھی بہت سا قیمتی سامان اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ سارا سامان لے کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر میں داخل ہوئے، سارا نظارہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ بھی مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو اور واپس جاؤ۔ اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اپنی اطاعت کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا، آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے
جو ملکہ کو میرے پاس آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئیں۔ وہاں سے ایک جن بولا، اے ہمارے پیارے پیغمبر، میں آپ کو آنکھ چپکنے سے پہلے ہی تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تخت بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس تخت کے بیچ موتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہت خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہی ہے؟ وہ فرمانے لگی، یہ تو بالکل اس کی طرح ہی ہے اور ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ شیشے کے نیچے سے پانی بڑے ہی جلوے سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس محل میں داخل ہوئی۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھنے لگی کہ لہٰذا یہ پانی کا ایک حوض ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں سے کپڑا اوپر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تو ایک شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ بہت ہی شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، یا رب العالمین، میں آج تک سورج اور آگ کی پوجا کرتی رہی اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس کو یہ ظاہر ہو گیا جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا فرش سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود سمجھ بیٹھے۔ وہ سورج کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اس کو اپنے اس غلطی پہ بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی تھی۔ بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی، بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں واپس بھیج دیا تھا اور ان کے لیے 5 محل بنوائے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔